وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام نے ایک مرکزی جلسے کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے جہاں جماعت دنیا کے کناروں تک پہنچ گئی، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جلسہ سالانہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بھی زمین کے کناروں تک پہنچے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو لیکن ایک باہر سے دیکھنے والے شخص کے لیے یا ہماری اپنی نوجوان نسل کے لیے اگر ہم یہ دیکھ سکیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جلسے کا ذکر فرمایا، مرکزی جلسے کا۔ یہ ہر ملک میں جو یہ جلسے منعقد ہو رہے ہیں، تو ہم اس کا کیا جواز پیش کر سکتے ہیں؟ جی، عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں تو ایک بیج بونے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے یہ تخم بویا گیا، اب یہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ اور دوسرا حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اور الہام ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو الہام کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اب جب یہ پیغام زمین کے کناروں تک پہنچنا ہے، اور یہ تخم تھا، یہ ایک بیج تھا جو 1891 میں جلسہ سالانہ کی شکل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں رکھا ہے جی، اور جب یہ زمین کے کناروں تک پہنچنا ہے تو اس بیج کو زمین کے کناروں تک پہنچنا چاہیے نیچرلی، یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے۔ دوسرا حضرت مسیح علیہ السلام نے خود یہ بیان فرمایا ہے، حضور کی تحریر ہے کہ ما سوائے اس کے جلسے میں یہ بھی ضروریات میں سے ہے کہ یورپ اور امریکہ کی دینی ہمدردی کے لیے تدابیر حسنہ پیش کی جائیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی اغراض میں ذکر کیا ہے کہ یورپ اور امریکہ سے مراد صرف یورپ اور امریکہ نہیں بلکہ پوری دنیا اس سے مراد ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ جب پوری دنیا کے لیے ہم نے تدابیر کرنی ہے تو جس ملک میں بھی اسلام اور احمدیت پہنچے گا وہاں یہ جلسے پورے منعقد کرنے ہوں گے، کیونکہ وہ تمام اغراض و مقاصد جو جلسے کے ساتھ وابستہ ہیں وہ ہر اس ملک کے لیے ہیں جہاں یہ پیغام پہنچتا ہے۔ جی، بلکہ بعض لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک انگریز نے چٹھی لکھی کہ آپ تمام جانداروں پر رحم کرتے ہیں، ہم بھی اس رحم کے مستحق ہیں، ہمیں کیوں آپ اسلام کی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں؟ تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہمیں بھی یہ تعلیم پہنچائی جائے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر وہ ملک جہاں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا وہاں ہم نہ صرف یہ کہ اسلام کا پیغام پہنچائیں بلکہ اس کے لیے جو بھی انتظام مرکزی سطح پہ ہے وہ وہاں بھی کیا جائے۔ جی۔ اور ایک اور ارشاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے کی اغراض کے سلسلے میں بیان فرمایا تھا۔ وہ حضور فرماتے ہیں کہ اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ جی، اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں اور جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ یہ ایک پیش گوئی ہے کہ عنقریب وہ قومیں جو اللہ نے تیار کی ہیں وہ اس سلسلے میں شامل ہوتی جائیں گی، اور یہ خدا کا کام ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ جب اللہ ایک وعدہ کرتا ہے تو انبیاء کی تاریخ ہے بالکل کہ اس کے ماننے والے جب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ اللہ کا وعدہ جلد پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نبی کے پیروکار کوشش نہیں کرتے وعدہ تو پورا ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ ڈیلے ہو جایا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فتح کا وعدہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی فتح کا وعدہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ماننے والوں کو کہا کہ خدا تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فتح ملے گی لیکن آؤ اس رستے میں جہاد کرنا پڑے گا، تو انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ وعدہ پورا تو ہوا لیکن 40 سال ڈیلے ہو گیا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے جب حضور نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ ہمیں اس راستے میں جہاد کرنا پڑے گا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، دائیں بھی پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، اور وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ تو جب حضور کا یہ ارشاد ہے کہ قومیں تیار کی ہیں اللہ نے تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ تو یہ کوشش صرف ایک مرکزی جلسے سے پوری نہیں ہوتی، بالکل، اور پھر ہمیں ہر ملک میں کرنا پڑے گا۔ اور شمشاد سے یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں جہاں اب تو اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے امام خلیفۃ المسیح جو کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جانشین ہیں، وہ اللہ کے فضل سے جس ملک میں تشریف لے جاتے ہیں اس جلسے کو مرکزی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آپ جماعت احمدیہ کی مرکزیت کو قید تو کر ہی نہیں سکتے، بلکہ جن لوگوں نے ہمارے مخالفین کی جو بخلاہٹ ہے وہ بھی دیکھیں کہ کبھی وہ قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی جماعت احمدیہ پھیلتی ہے، کبھی وہ نکالتے ہیں گھر سے، کبھی ہجرت درپیش ہوتی ہے، تو اس سے بھی اللہ کے فضل سے جو زمین کے کناروں تک پہنچنے کا وعدہ ہے وہی بالآخر جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ مرکزیت تو کبھی قید ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے فضل سے، جہاں خلیفۃ المسیح ہے وہیں مرکزیت ہے۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جرمنی کی سرزمین پہ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز تشریف فرمائے۔ جی شمشاد صاحب۔ جی آپ نے ترقی کی بھی بات کی ہے، جی
تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی ایک غرض بیان فرمائی ہے کہ اس وقت جب 1891 میں بنیاد رکھی تھی تو 75 افراد شامل ہوئے تھے. اس بعد مولوی محمد حسین بٹالوی نے ایک فتویٰ تیار کرایا, مختلف مولویوں سے اس کے اوپر دستخط کروائے. پھر جو جلسے پہ اگلے سال لوگ آتے تھے وہ جا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ ساری کوششیں کرنے کے باوجود نتیجہ کیا نکلا کہ اس سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگ شامل ہوئے. اب یہ ایک ترقی کو ماپنے کا ذریعہ بھی ہے کہ ہمیں خود یہ احساس ہو جاتا ہے کہ پچھلے سال کتنے دوست ہمارے جلسے پہ آئے تھے, اس سال کتنے. جب مرکزی جلسہ ایک ہوگا تو وہاں مرکزی طور پر تو تعداد کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی اس سال ٹوٹل تعداد اتنی ہے. ہر ملک کی الگ الگ تعداد کا اندازہ وہاں پہ نہیں ہوتا. اس کے لیے جب ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ جلسے کریں گے تو ہمیں اپنی ترقی کی رفتار ہر ملک میں جانچنے کا موقع مل جاتا ہے. بالکل اس لحاظ سے بھی ضروری ہے. پھر ایک یہ بھی ضروری کہ جب مرکزی جلسہ ہوتا ہے وہاں لوگ اگرچہ پوری دنیا سے جاتے ہیں لیکن سارے نہیں جا سکتے. کئیوں کے مسائل ہوتے ہیں, کسی کے پاس پورے وسائل نہیں ہیں, کسی کو ویزا نہیں مل رہا, کسی کی صحت ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب ہر ملک میں جلسہ ہوتا ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح بنفس نفیس تشریف لے کے جاتے ہیں, اگر ہر سال نہیں, جرمنی کو تو الحمدللہ یہ خوش قسمتی حاصل ہے کہ ہر سال حضور تشریف لاتے ہیں, لیکن دوسرے بعض ممالک ہیں اگر ہر سال نہیں تو 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد کہیں نہ کہیں موقع مل جاتا ہے. تو وہاں جن لوگوں کو انفرادی ملاقات کا موقع نہیں ملتا, وہ کونوا مع الصادقین جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کو پورا کرنے کا موقع نہیں ملتا, وہ کہ نمازیں وغیرہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب حضور خود تشریف لاتے ہیں تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ سعادت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے کہ چل کے خود آئے مسیحا کسی بیمار کے پاس. تو جب حضور تشریف لاتے ہیں تو انفرادی ملاقات کا موقع بھی مل جاتا ہے, اور خدا تعالیٰ کے بزرگ لوگوں کے ساتھ رہنے سے جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے وابستہ کی ہیں وہ برکتیں وہ تمام ممالک حاصل کرتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہر ملک کے اندر یہ جلسہ منعقد ہو. بہت شکریہ شمشاد صاحب, جزاک اللہ.